بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نیک شوہر کو ستانے والی بیوی گدھی کیسے بن گئی؟ نہایت ہی عبرتناک اور سبق آموز واقعہ ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو ایک بار ضرور سنیے گا۔ یہ واقعہ سن کر سبھی عبرت حاصل کریں گے۔ کسی علاقے میں ایک نہایت ہی نیک شخص اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت ہی غریب تھا، غربت اپنی عروج پر تھی۔ جس علاقے میں وہ شخص رہتا تھا، اس علاقے میں بہت سے لوگوں کی یہی حالت تھی، لیکن اس کے گھر کے حالات ان سب سے زیادہ بدترین تھے۔ ہر غریب اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ کھلا کر ضرور سلاتا تھا۔ وہ بہت محنت مزدوری کرتا، لیکن پھر بھی اتنے پیسے جمع نہیں کر پاتا تھا کہ اپنے بچوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے۔ وہ خود کو ایک ایسا بدبخت باپ سمجھتا تھا جس کی جان نکل رہی تھی کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ کیوں نہیں بھر پا رہا۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ ہم تو جیسے مرضی گزارا کر لیتے ہیں، بچوں کا کیا کریں جو بڑی آس لگا کر دروازے پر دیکھتے ہیں کہ ان کا باپ ان کے لیے کھانا لے کر آئے گا۔ یہ سن کر وہ رونے لگا اور سوچنے لگا کہ میری بے روزگاری کی وجہ سے میرے بچوں کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے، اب کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے دل کے ساتھ دوبارہ گھر سے باہر نکلا۔ بارش شروع ہو گئی تھی، اب تو جو امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ سوچنے لگا اب تو مجھے کوئی کام بھی نہیں ملنے والا، آج پھر گھر پر کھانا نہیں بنے گا۔ وہ راستے میں ایک پتھر سے ٹکرایا، خالی پیٹ نہ جانے کتنے دنوں سے بھوکا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، لگتا تھا کہ بس موت سامنے ہی ہے۔ کالے بادلوں کی وجہ سے اندھیرا چھایا ہوا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک ہاتھ آگے بڑھا، کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ہاتھ پکڑتے ہی جیسے اس کے اندر طاقت آ گئی۔ بارش ایک دم رک گئی، سارے بادل چھٹ گئے، روشنی آ گئی۔ سامنے کوئی تھا، ایک ایسی شخصیت جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب اس نے ان کے چہرے کو دیکھا تو وہ کوئی نورانی چہرے والے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھ کر چلو۔ ان کی بات سن کر اس کو رونا آ گیا۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ گھر میں جس کی بیوی بچے بھوکے ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ آدمی ڈھنگ سے کیسے چل سکتا ہے؟ کئی دنوں سے اپنے بچوں کو بھوکا روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ والے نے اس کی جب بات سنی تو اس کو کہنے لگے اللہ پر بھروسہ رکھو، اس کی عبادت کرو، اس پر یقین کرو، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ بے شک وہی ہے جو اپنے بندوں کو رزق دینے والا ہے، اندھیرے میں روشنی دکھانے والا ہے۔ اس آدمی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا کہ میں کون ہوں، چلو تمہارے لیے میرے پاس ایک کام ہے۔ اتنے میں اس بزرگ نے اسے ایک کلہاڑی دے دی اور جنگل میں لے گئے۔ وہ بزرگ اس کو کہنے لگے کہ تم ایسا کرو، اس جنگل کی لکڑیاں کاٹ دو۔ وہ کہنے لگا کہ بارش کی وجہ سے لکڑیاں گیلی ہوں گی، میں انہیں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ اللہ والے نے کہا کہ تم لکڑیاں کاٹو بیٹا۔ ان کے کہنے پر اس نے جب لکڑیاں کاٹنا شروع کی تو بس پھر آسانی سے اس نے تمام لکڑیاں کاٹ لی، اور اللہ والے نے اس سے کہا کہ اس کو بازار میں جا کر بیچ دو۔ ان کے کہنے پر وہ بازار ان لکڑیوں کو لے گیا، اور جب اس نے لکڑیاں بیچی تو اسے سب سے زیادہ جھٹکا تب لگا جب وہ لکڑیاں منہ مانگی قیمت اتنی آسانی سے بک گئی۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھا اور اللہ والے کو بھی شکر بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اللہ والے بزرگوں کو کہا کہ آپ بھی آئیں، آج ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آج نہیں، پھر کبھی۔ اس شخص نے بازار سے کھانے پینے کا سامان لیا اور گھر آ گیا۔ اس کی بیوی بہت زیادہ خوش تھی، بچے بھی بہت خوش تھے۔ وہ غریب کتنے دنوں سے اپنے گھر والوں کو کھانا نہیں کھلا سکا تھا، پر آج ان بزرگ کی بدولت اس کے دسترخوان پر کھانا رکھا ہوا تھا۔ یہ سب اللہ کا کرم تھا۔ بے شک وہ زیادہ نہیں تھا، مگر اس کے بچے کم سے کم پیٹ بھر کر آج کھانا کھا سکتے تھے۔ ابھی وہ بچے کھانا کھانے ہی لگے تھے، اچانک دروازہ کھٹکھٹایا۔ آدمی نے دروازہ کھولا تو وہاں ایک عورت اور ایک بچہ کھڑا تھا۔ ان دونوں کے کپڑے بہت ہی پھٹے پرانے سے تھے، شکل سے بھی وہ بہت تکلیف میں لگ رہے تھے۔ ادھر وہ عورت بولی کہ کچھ کھانے کو مل سکتا ہے، ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ آدمی اپنے گھر کے اندر آیا، بیوی سے کہا کہ کیا کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، بچے اتنے دنوں سے بھوکے ہیں، ان بھکاری کو دے دیں گے تو کیا کھائیں گے؟ وہ واپس آیا اور منع کرنے ہی والا تھا کہ اس کا بچہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کی ماں گھبرا گئی۔ اس آدمی نے جلدی سے پانی کے چھینٹے مارے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب اس شخص نے اپنی بیوی سے کچھ نہیں پوچھا، جو کچھ اس کی بیوی نے کھانا بنایا ہوا تھا وہ لا کر اس بچے کو کھلانا شروع کر دیا۔ کھانا تو اتنا زیادہ نہیں تھا،
کھانا تو وہی ختم ہو گیا اور پھر اس کے بچے وہی بھوکے پیاسے بیٹھے رہے۔ ان سب نے پانی پیا۔ اس کی بیوی بہت زیادہ غصہ تھی، بچوں کو کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا تھا، جو کچھ تھا وہ اس غریب ماں اور اس کے بیٹے کو اس کے باپ نے کھلا دیا تھا۔ جب اس ماں بیٹے کا پیٹ بھرا تو ان کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اس آدمی کا انہوں نے تہہ دل سے شکر ادا کیا اور کہا کہ آج آپ نے ہمارا پیٹ بھرا ہے، آپ کے گھر میں کبھی کھانا ختم نہ ہو۔ بے شک اس کا پیٹ خالی تھا، لیکن اس کے دل میں بہت زیادہ اطمینان تھا۔ اس کی بیوی اس سے ناراض تھی کہ آپ نے ہم پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے محتاجگی کی زندگی گزاری، اتنے مشکلوں سے آج ہم نے کھانا بنایا تھا، وہ بھی آپ نے اس ماں بیٹے کو کھلا دیا۔ اس کی بیوی نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی کہ تم جیسے کنگال انسان کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کو روکنے لگا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں جا رہی ہوں۔ اس کو ٹھکرا کر اس کی بیوی چلی گئی۔ وہ بہت زیادہ رویا، دعائیں کرنے لگا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی بچہ بھوکا تھا جس کی جان لبوں تک آ گئی تھی، کیا میں نے غلط کیا؟ میں کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر کیسے غلط کر سکتا ہوں؟ اس کی رات یوں ہی روتے ہوئے گزر گئی۔ صبح کا وقت ہوا، خالی پیٹ پھر جنگل کی طرف نکل گیا، لیکن لکڑیاں کاٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزی تو اس کو دے دی تھی، ظاہر سی بات ہے وہ اس سے منہ تو نہیں موڑ سکتا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے ہوئے اس کی نظر ایک مزدور اللہ والے پر پڑی تو ان کو دیکھ کر وہ رونے لگا۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی۔ انہوں نے اسے تسلی دی، پھر کہا کہ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، یہ بھی آزمائش ہے اور امتحان کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، کبھی بھی اس سے اپنا یقین نہ ہٹانا، وہ قادر ہے، وہ بے شمار دینے والا ہے۔ وہ نیک شخص تھا۔ کل شام جو اس نے نیکی کی تھی اس نے اس کا ذکر ان بزرگ کے ساتھ کیا، پھر وہ ان کے ساتھ چلنے لگا۔ آج بازار میں پہلے سے بھی زیادہ اسے پیسے ملے تھے۔ اس نے اس بزرگ کو کہا کہ چلیے میرے ساتھ کھانا کھا لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر کبھی ملیں گے۔ اللہ والے کی بستی آ چکی تھی۔ آپ نے کہا کہ تم گھر جاؤ، لیکن جب میں کہوں تو تم مجھ سے ضرور ملنے آنا۔ اس کے بیوی بچے تو گھر پر نہیں تھے۔ اس نے سوچا کہ میں بازار سے ہی کچھ خرید لیتا ہوں۔ کھانا خرید کر وہ گھر جانے لگا تو کل والا بچہ اور اس کی ماں دروازے پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ دونوں یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے وہ کھانا ان دونوں کو دے دیا۔ بچہ اور اس کی ماں ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کرنے لگے۔ اب سارا کھانا تو وہ کھا چکا تھا، اس کھانے کے سوائے اس کے پاس کچھ نہیں تھا جو ماں بیٹے کو وہ کھلا چکا تھا۔ اس نے پانی پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ خوش ہو گیا۔ بیوی کے جانے کا غم تو اس کا تھا، لیکن اسے کوئی گناہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کوئی گناہ نہیں کر رہا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، مغرب کی نماز پڑھنے لگا۔ اس کے پاس کوئی شخص آیا جس نے پیغام دیا کہ فلاں بزرگ تم کو یاد کر رہے ہیں۔ ویسے ہی وہ سنے گھر میں اکیلا پن محسوس کر رہا تھا، اس لیے دیر کیے بغیر وہ اسی آدمی کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اللہ والے کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بھی ان کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی آیت سننے لگا۔ اس پر اس بزرگ نے کہا کہ مصیبت اور آزمائش پر صبر کرنے والا ہی اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کے نیک بندے میں سے ہے، اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم پر جو مصیبت جو تمہارے گھر والوں کی طرف سے آئی ہے، تمہاری بیوی جو کہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، یہ سب کچھ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ اس پر صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے قریب بندوں کو کر دیتا ہے۔ بس تم روز یہاں پر آ جایا کرو اور حلال کمائی کماتے رہو۔ آپ کی نصیحت کو وہ بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اس سے یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ اس نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ وہ جو بزرگ اللہ والا کے بہت قریب تھے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک آدمی بڑا سا برتن اٹھا کر آیا اور کہا کہ حضرت آپ کے مہمان کے لیے پڑوس سے کسی نے کھانا بھجوایا ہے۔ اللہ والے نے وہ کھانا رکھ لیا اور اس سے کہا کہ یہ لو، تم صرف سوچ ہی رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھوک کا بندوبست کر دیا۔ اتنے دنوں کا بھوکا تھا، کھانا سامنے دیکھا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کھانا کھا لیا، اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ سوچ رہا تھا کہ صبح کیا کرے گا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ اسی دم اس کو خیال آیا کہ نہیں، جب میرے پاس اتنا بڑا بادشاہ ہے جو ساری دنیا کو بنانے والا ہے، وہی میرے پاس موجود ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ جبار ہے، متکبر ہے، وہی تو ہے سب کو رزق دینے والا، جس نے مجھے آج بھوکا نہیں رہنے دیا، وہ بھی مجھے آگے بہترین ضرور دے گا، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ وہ اسی بات کو سوچتے ہوئے جب اپنے گھر کے پاس آیا تو اسے ایک تھیلا نظر آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی بھول گیا ہوگا، لیکن نہیں، اس کے دروازے پر پڑے تھیلے پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔
وہ حیران تھا۔ وہ تھیلا اٹھا کر گھر کے اندر آیا۔ جب کھول کر دیکھا تو اس کے اندر بہت سارا کھانے پینے کا سامان تھا۔ تمام راشن اس کے اندر موجود تھا۔ وہ سب کچھ تھا جو اسے پسند تھا۔ اس کے دن بدلنے لگے۔ اس کے گھر کے دروازے پر اب کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوتی تھی جس سے اس کا کھانا پینا اور پیٹ بھر جاتا۔ اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی اور بچے گھر واپس آ جائیں، لیکن اس کی بیوی کسی طور پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کہتی کہ تم جیسے غریب اور تنگ دست کے ساتھ میں گھر واپس نہیں آؤں گی۔ وہ ہر بار اسے منانے جاتا، اس کی منتیں کرتا، کہتا کہ دیکھو تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ہر بار وہ یہ کہہ کر اسے دھتکار کر واپس بھیج دیتی۔ وہ عورت اپنے شوہر سے اب بہت زیادہ نفرت کرنے لگی تھی۔ اسے چھٹکارا پانا چاہتی تھی کیونکہ اس کے گھر کے قریب ایک امیر آدمی رہتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تم اگر اپنے شوہر کو چھوڑ دو گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا، تمہیں دنیا بھر کی خوشیاں دوں گا۔ کیونکہ وہ عورت بہت زیادہ خوبصورت اور لالچی بھی تھی۔ وہ آدمی بہت ہی بد کردار تھا۔ وہ صرف اور صرف اس عورت کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے اس عورت کی کمزوری کو سمجھ لیا تھا۔ اس نے اس عورت کو عالیشان گھر میں رکھا ہوا تھا اور کہنے لگا کہ ابھی کسی کو یہ بات نہ بتانا کہ میں تمہارے ساتھ ہی اس گھر میں رہتا ہوں۔ کسی طرح اپنے نالائق شوہر سے نجات حاصل کر لو، میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا۔ وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ رہنے لگی۔ بچوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی ماں انہیں کہاں پر رکھے ہوئے ہے۔ وہ تو بس اس بات پر خوش تھے کہ انہیں 3 وقت کا کھانا بہت آرام سے مل رہا تھا۔ جب کبھی وہ اپنے باپ کو یاد کرتے تو وہ ان کو ڈانٹ دیا کرتی، لیکن جب بچے حد سے زیادہ ضد کرنے لگے تو وہ اپنے شوہر کے پاس تنتناتی ہوئی گئی اور کہنے لگی کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ طلاق دینے کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ وہ کہنے لگی کہ تم مجھے کھلا نہیں سکتے، بچوں کو پال نہیں سکتے، پھر کس بات کے شوہر ہو؟ کہنے لگا کہ میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کر دوں گا، تم کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ اب تو میرے حالات بھی بہتر ہو گئے ہیں اور ویسے بھی بچے بھی یاد کر رہے ہوں گے، تم ان سے دور مجھے کیوں رکھ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ بچے صرف میرے ہیں، تمہارے نہیں ہیں۔ تم نے تو ان کو بھوکا ہی مار دینا تھا، دیکھا ہے میں نے تم کیا کرتے پھرتے ہو، اوروں کے بچوں کو تو کھلاتے ہو اور اپنے بچوں کو پیٹ خالی رکھتے ہو۔ میں بس یہ کہنا آئی ہوں اور آخری بات کہتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو، میرا تمہارے ساتھ اب گزارا نہیں ہو سکتا۔ لالچ میں آ کر وہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان بھول چکی تھی۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ جس شخص کے ساتھ وہ رہ رہی تھی وہ صرف اسے استعمال کر رہا تھا اور کچھ نہیں، جبکہ اس کا شوہر اس کو عزت کی زندگی دینے والا ہے، اس کے ساتھ مخلص ہے، پر وہ اس سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی، اس لیے اس کی لاکھ کوشش کے باوجود اس کے پاس جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ شخص جانتا تھا کہ اس کی بیوی اس سے بیزار ہو چکی ہے، اس کی غریبی کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن وہ شریف آدمی اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اپنے بچوں کی وجہ سے اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ تو کسی طور پر اس کے گھر میں جانے کو راضی نہیں تھی۔ ایک دن وہ شخص ان بزرگ اللہ والے کے پاس گیا اور ان کو کہنے لگا کہ میری بیوی میرے ساتھ گھر پر نہیں آنا چاہتی، میں تو اس کے گھر کے چکر لگا کر تھک چکا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی ضد اس نے پہلے تو کبھی نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس کو بچوں کا خیال ہے کہ وہ باپ کے بنا نہیں رہ سکتے۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھی میرے بچے یتیموں والی زندگی کیوں گزاریں گے؟ اب تو کوئی ایسی وجہ بھی نہیں کہ وہ میرے پاس نہ آئے، اب تو میرے حالات بھی بہتر ہو گئے ہیں۔ وہ بزرگ اللہ والے سب جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو کچھ نہیں بتایا۔ اس کی بیوی دراصل اس سے بے وفائی کر رہی تھی، اس لیے اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اس کو بہت دکھ پہنچے گا یہ جان کر انہوں نے اس سے کچھ نہ کہا، لیکن خود ہی کوئی حل نکالنا چاہتے تھے، اپنے طور پر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن وہ اللہ والے بزرگ اس کی بیوی کے محلے میں پہنچے اور جا کر اس کے گھر کے دروازے پر صدا لگائی کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ وہ شخص بہت ہی مغرور اور کنجوس شخص تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بزرگ اللہ والے اس سے دوبارہ کہنے لگے کہ تم بھلے انسان معلوم ہوتے ہو، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، میں بھوکا ہوں، میں تمہیں دعا دوں گا۔ بھوک کا نام سن کر وہ عورت اندر سے چلائی جو کہ کھانا بنا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ایک اور بھوک بھوک کا نام لے رہا ہے، اس سے کہو کہ یہاں سے چلا جائے۔ اسی بھوک کی وجہ سے میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر آئی ہوں، جانتا نہیں کہ مجھے ان فقیروں سے کتنی نفرت ہے، کیونکہ میرے شوہر نے ایک بھوکی عورت اور اس کے بچے کی وجہ سے میرے بچوں کو بھوکا رکھا تھا، اور تم چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر مذاق اڑاتے ہوئے وہ کہنے لگی، ایسا کرو کہ میرے شوہر کے پاس چلے جاؤ، وہی کھانا کھلا دے گا تمہیں۔ اسے بھی اسے بھکاریوں کو کھانا کھلانے کا بہت شوق ہے، ہمارا کھانا خراب نہ کرو۔ اس نے اس شخص کو اشارہ کیا کہ بوڑھے کو یہاں سے نکال دو اور اسے یہاں سے دفع کر دو۔ وہ بدبخت اللہ والے کو دھکے مارنے لگا۔ اللہ والے نے کہا کہ رکو، مجھے بتاؤ کہ یہ کون ہوتا ہے، مجھے کیوں دھکے مار رہا ہے، ایک بات بتاؤ کہ یہ تمہارا لگتا کیا ہے۔
वो बदमाशी करते हुए कहने लगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना वो हाल करूँगा कि तुम याद रखोगे। अब तो अल्लाह वाले भी उस औरत से खुलकर कहने लगे कि महरम रिश्ते को छोड़कर ना महरम रिश्ते के साथ रहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गैर मर्द के साथ तुम एक ही घर में मौजूद हो। अब तो इस शख्स का भी पारा चढ़ गया, वो गुस्से से चिल्लाने लगा। इस सभी की आवाज़ें को सुनकर वहाँ पर मौजूद मोहल्ले के भी लोग इकट्ठे हो गए। मोहल्ले वाले खामोशी से तमाशा देख रहे थे। अल्लाह वाले ने कहा कि ए औरत, तू अपने शौहर को छोड़कर इस मर्द के साथ इस घर में क्यों रह रही है? वो बेशर्म आदमी कहने लगा कि कोई भी रिश्ता बनाना ज़रूरी नहीं होता, मैं इस पर इसके शौहर से ज़्यादा हक रखता हूँ। अल्लाह वाले जलाल में आ गए। इत्तेफाक से इस खबीस औरत का शौहर भी वहाँ गया। वो अल्लाह वाले से मिलने गया था। पता चला कि उसकी बीवी के मोहल्ले में गए हुए थे। उसने वहाँ पर भीड़ देखी तो अल्लाह वाले के पास आकर कहने लगा कि क्या हुआ है हजरत? उन्होंने कहा कि ये देखो, तुम्हारी बीवी अब तक तुम्हारे निकाह में है और ये गैर महरम के साथ रह रही है, इस घर में रहती है। जब मैंने इससे सवाल किया तो ये उल्टा मेरे साथ जुबान चला रही है। उसके शौहर ने कहा कि तुम इनके साथ ऐसा रवैया नहीं रख सकती, ये बूढ़े हैं, तुम अपनी बेवकूफ़ी छोड़ो और मेरे साथ चलो। उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहते हुए कभी भी कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मैं तुमसे निजात हासिल करना चाहती हूँ। अल्लाह वाले बोले कि किस बात पर छोड़ना चाहती हो तुम इसको? उस नेक शख्स ने क्या किया है? उसकी बीवी कहने लगी कि ये गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है, मैं इसकी एक आदत से बहुत ज़्यादा चिढ़ती हूँ, बल्कि नफरत करती हूँ। ना तो इसके पास पैसे हैं, खुद तो भूखा रहता है, बल्कि दूसरों को खिलाता फिरता है। अल्लाह वाले ने कहा, ये तो वही कर रहा है जो अल्लाह पाक चाहता है, अल्लाह को पसंद है। किसी भूखे को पेट भर के खाना खिलाना ये तो अच्छी बात है, लेकिन तू क्या जाने इंसान क्या है? फिर दिल में अपने भले शौहर के लिए रहम नहीं तो इंसानों पर क्या रहम करेगी? वो चिल्लाने लगी, उसकी तरफदारी न कर, बूढ़े चला जा यहाँ से। बूढ़े शख्स, तू पूछ रहा था ना कि ये कौन है? मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और ये मेरा आशिक है और बहुत जल्द मैं इससे शादी करने वाली हूँ। कम से कम वो मुझे इसकी तरह भूखा तो नहीं रखेगा, मुझे अच्छी तरह पाल लेगा। तेरी नसीहत की हमें कोई ज़रूरत नहीं, तू चला जा यहाँ से। अभी वो औरत ये बदजुबानी कर ही रही थी कि उसके मुंह से इंसान की नहीं बल्कि गधी की गुर्राने की आवाज़ निकलने लगी। सारे मोहल्ले वालों ने अपने होशो हवास में अपनी आंखों से वो मंजर देखा कि जब वो गधी की तरह बोल रही थी और देखते ही देखते वो एक मुकम्मल गधी बन चुकी थी। उसका आशिक घबरा गया कि क्या हो रहा है, देखते ही देखते ये कैसे जानवर बन गई। वो डर कर पीछे हटा, उसका पैर एक पत्थर से टकराया और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि पत्थर से टकराते ही वो सर के बल पत्थर पर गिरा, उसका सर फट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और वह सब कुछ इतना आनंद फानन हुआ कि उसका नेक शौहर देखता ही रह गया। उसके शौहर की दर्द भरी चीख निकली। अल्लाह वाले ने कहा कि ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हुआ है, ये सब कुछ इसकी अपनी जुबान का किया हुआ है। एक नेक शौहर का दिल तोड़ना, सदका खैरात को बुरा भला कहती रही, फकीरों से नफरत करती रही, शौहर के होते हुए गुनाह करती रही, तो गुनाह पकड़े जाने पर इसको हमने बद्दुआ नहीं दी, इसके अपने आमाल का नतीजा है। बेशक इंसान जो कुछ करता है वही पा लेता है, उसके अपने आमाल से होता है। वो कहने लगा कि लेकिन ये मेरी बीवी थी, इसकी हालत देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह वाले ने कहा कि कुछ बातें सहनी पड़ती हैं, ये कभी भी तौबा नहीं करने वाली थी और ना ही सुधरने वाली थी। जो कुछ हुआ इसकी ज़ुबान की वजह से हुआ। सोचो तो, अब तुम्हारी बीवी ने इस शख्स के साथ नाजायज़ रिश्ता रखा हुआ था, वो तुम्हें धोखा दे रही थी, तो जाहिर सी बात है मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने जो कुछ बोया है वही काटा है। उसके बच्चे घर के अंदर ही थे। वो अपने बाप को देखकर बहुत खुश हुए और घर की तरफ चल पड़े। उसकी बीवी जो कि अभी गधी बन चुकी थी, भला वो अब उसका क्या होना था, उसे वो वहीं छोड़कर चला गया। उसके आंसू बहते जा रहे थे। अल्लाह वाले बोले कि तुम देखना, अल्लाह पाक तुम्हें उसका बहुत अच्छा अजर देगा, अल्लाह ताला तुम्हारे गम को खुशी में बदल देगा, वो तुम्हें इनाम देगा। फिर अल्लाह वाले अपने रास्ते चल दिए। वो अपने बच्चों को लेकर घर पहुंचा तो वही भिखारी औरत और उसका बच्चा खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ में एक बड़ा सा थैला था, लेकिन आज उस औरत ने फटे हुए कपड़े नहीं पहने हुए थे, ना ही उसके बच्चे ने, बल्कि कोई अमीर शहजादी लग रही थी। वो सवाल करने ही वाला था। उस औरत ने कहा कि घबराओ नहीं, ये सब कुछ तुम्हारा इम्तिहान था, इसमें तुम कामयाब हो गए। अफसोस तुम्हारी बीवी अपने अमाल की वजह से यहाँ तक पहुँच गई। मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं एक अमीर आदमी की बेवा हूँ। ये मेरा बेटा है। मेरे शौहर ने मरते वक्त एक वसीयत की थी। मेरे शौहर के ऊपर किसी का बहुत बड़ा कर्ज था। वो रुपए उसके असल हकदार को पहुँचाना चाहते थे, लेकिन ज़िंदगी ने मोहलत न दी, तो ये काम इन्होंने मुझे सौंप दिया। मैंने उनसे पूछा कि मैं इस शख्स को कैसे ढूंढ दूँगी, तो उन्होंने कहा
کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بہت ہی لٹانے والا ہوگا، دل کا بڑا ہوگا، اپنے بچوں کی بھوک برداشت کر لے گا لیکن کسی دوسرے کی بھوک کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس نے کہا کہ ہزاروں لوگ ہیں، وہ انسان تک کیسے پہنچے گی؟ پھر میری ملاقات اللہ والے سے ہو گئی۔ انہوں نے مجھے ساری کہانی سنائی اور کس طرح کلہاڑی دی اور کس طرح تم نے روزی کمائی، جس طرح تم نے روزی کمائی یہ سب کچھ مجھے پتہ چل چکا تھا، اس لیے میں تمہارے دروازے پر آ پہنچی۔ میرا بچہ بے ہوش ہو گیا اور جب وہ بے ہوش ہوا تو تم نے اپنے بچوں کی بھوک کی پرواہ کیے بغیر ہم لوگوں کو کھانا کھلایا۔ میں سمجھ گئی کہ میرے شوہر نے یہی تو نشانی بتائی تھی۔ اللہ والے نے میری رہنمائی کی اور میں تم تک پہنچ گئی۔ میں ایک بار نہیں بلکہ دو بار تمہارے گھر پر آئی تھی اور جو تھیلے تمہارے گھر کے باہر رکھے جاتے تھے وہ میں ہی رکھتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، لیکن یہ جو تھیلا اب میں تمہیں دے رہی ہوں تم اس کے اصل میں حقدار ہو۔ جب اس نے وہ تھیلا کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ تھیلے کے اندر بہت سارے قیمتی ہیرے جواہرات اور بہت ساری دولت تھی۔ اس نے حیرانگی سے اللہ والے کی طرف دیکھا۔ اللہ والے بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ اللہ والے نے اس شخص سے کہا کہ بیٹا یہ سلسلہ اسی دن سے شروع ہوا تھا جس دن تمہیں ہم نے کلہاڑی دی تھی۔ تم نے لکڑیاں کاٹنا شروع کر دی تھی۔ اگر تمہاری بیوی تمہارا ساتھ دیتی تو وہ بھی آج تمہاری خوشحالی میں حصہ ہوتی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک نیک بیوی فتح حیات ہے، آپ کی زندگی کا سب سے بہترین ساتھی ہے، جو آپ کے دکھ درد، آپ کی تکلیف، آپ کے درد میں، آپ کی خوشی میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس نے تمہارا ساتھ نہیں دیا کیونکہ وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھی۔ اگر تم اس بات پر راضی ہو تو کیا میں تمہارا نکاح اس عورت کے ساتھ کروا سکتا ہوں؟ وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ اس کی بیوی تو اب جانور بن چکی تھی۔ اس بات پر اس کو بہت زیادہ دکھ تھا، لیکن اپنے بچوں کے لیے اسے ایک اچھی ماں کی ضرورت تھی۔ اس نے اللہ والے کی بات پر حامی بھر دی اور اللہ والے نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا، اور پھر وہ دونوں ایک عالیشان محل میں رہنے لگے۔ وہ جو کہتی تھی کہ تو ایک جھوپڑی میں رہنے والا ہے، تو کیا مجھے محل دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت اور نعمتوں کی اتنی بارش کر دی۔ بے شک اللہ پاک کس طرح سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور عقیدہ کامل ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ ان سبھی بہنوں کے لیے ایک خاص سبق ہے جو اپنے شوہر کے مشکل وقت میں، اس کے مشکل حالات میں اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے رزق عورت کے نصیب کا اور اولاد مرد کے نصیب سے لکھی ہے۔ اس لیے میری بہنوں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ انہیں مل رہا ہے ان کے نصیب کا ہے اور انہیں اسی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ کم میں راضی رہنا اللہ پاک کی خوشی کا سبب ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو اس کے صبر کا پھل ضرور دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو ایک شیئر بھی کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔